لگاتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کل کے سبق میں ہم نے الحمدللہ جو مسئلہ بنانے کا طریقہ ہے یہ تفصیل سے پڑھ لیا تھا اور اس کی جو مثالیں تھے وہ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو ہم کس مثال پر تھے جی؟ میں اس مثال کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ. اچھا جی تو ہم تھے جی اس مثال کے اوپر یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے جہاں مسئلہ 6 سے بنا ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں مسئلہ 6 سے بنا ہے ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے الحمدللہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جو مسئلہ بنانے کے طریقے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو یہ مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے. مثلا اوپر جو پڑھا ہے اس کو میں جلدی دہراتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آج کا سمجھنا آسان ہو. ہم نے پڑھا ہے کہ جی دو طائفے ہیں، دو گروپ ہے. پہلے گروپ میں نصف ربع و ثمن ہے اور دوسرے گروپ میں ثلثان ثلث سدس ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر یہ حصے اکیلے آ جائے تو اسی کے مخرج سے مسئلہ بنے گا، اور اگر ساتھ میں کوئی اور آ جائے تو سب سے اقل سے مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی مثالیں کر رہے تھے کہ جس کو میں نے گرین کلر یہ میں نے دیا ہے کہ اگر حصے کئی آ جائے تو سب سے کم سے مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی مزید مثالیں کرتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی. جی تو ان مثالوں میں آپ اس مثال کو دیکھیں ذرا. ایک شخص انتقال کر گیا ہے اس مثال میں اور وہ ورثہ میں دو بیٹیاں اور ام ہیں. یاد رکھیں دو بیٹیوں کو ملتا ہے ثلثان اور ام کو ملتا ہے سدس. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے، اولاد جب ہو تو ام کو سدس ملتا ہے. اب آپ دیکھیں ثلثان سدس کے ساتھ آ رہا ہے اور اب آپ بتائیں ثلثان اور سدس ان دونوں میں کم کون سا ہے، اقل کون سا ہے؟ ثلثان اور سدس میں اقل سدس ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم نے مسئلہ کس سے بنا دیا؟ سدس کا مخرج 6 سے بنا دیا. 6 کا ثلثان 4 ہے وہ دو بیٹیوں کو دے دیا. 6 کا سدس 1 ہے وہ ام کو دے دیا. ٹھیک ہے. 4 اور 1 5. ایک پیچھے بچ گیا وہ کس کو دیں گے وہ آپ بعد میں پڑھیں. یہ مثال سمجھ آ گئی آپ کو؟ کلیئر ہے مثال؟ جی جی الحمدللہ سب کے لیے کلیئر ہے نا جی. چلے جی ٹھیک. اگلی مثال کو آپ دیکھیں جی. اگلی مثال کو بھی میں اچھا اس کو کلر ایک منٹ کلر سبز ہی دیتے ہیں کیونکہ یہ اسی بات کی مثالیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس مثال کو اب آپ دیکھیں اگلی والی مثال کو. یہ بھی دلچسپ مثال ہے. ایک شخص انتقال کر گیا ورثہ میں دو اخی خیفی ہیں اور ایک ام ہے. ایک شخص انتقال کر گیا ہے ورثہ میں دو اخی خیفی ہیں اور ام ہے. یاد رکھیں دو اخی خیفی کو ملتا ہے ثلث اور ام کو ملتا ہے سدس. جب بہن بھائی ایک سے زیادہ تو سدس ملتا ہے. تو یہ سدس مل گیا اور اخی خیفی ایک سے زیادہ ان کو ثلث مل گیا. ثلث اور سدس یہ بتائیں یہ گروپ 1 سے گروپ 2 سے، طائفہ اولا سے طائفہ ثانیہ سے؟ جی اچھا جی آپ لوگوں کا جواب آیا ہے یہ گروپ 2 سے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی گروپ 2 میں آپ نے پڑھا ہے کہ گروپ 2 میں جو ہے ثلث اور سدس ان میں اقل سب سے کم عدد کون سا ہے؟ جی سب سے کم عدد یہاں ہمارے پاس سدس ہے. لہذا سب سے کم جب سدس ہے تو سدس کے مخرج 6 سے مسئلہ بن گیا.
ٹھیک ہے، 6 کا ثلث ہے 2، وہ دے دیے اخی خیفی کو، اور 6 کا سدس ہے 1، وہ دے دیے کو. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کا مسئلہ بن گیا 2 اور 1 3. ٹھیک ہے، پیچھے 3 بچ گیا، وہ کس کو ملے گا وہ آپ بعد میں پڑھیں. یہ مثال کلیئر ہے جی؟ کلیئر ہے جی؟ جی جی ٹھیک ہے جی، چلے آگے چلتے ہیں. اگلی مثال بھی نہیں، اگلی مثال مختلف ہے. آپ نے اوپر پڑھا تھا، اب ہم دوبارہ اوپر چلتے ہیں. اگر ایسا کیس ہو کہ یہ مخلوط آ جائے، گروپ 1 اور گروپ 2 دونوں کے حصے آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے پڑھا تھا کہ اگر گروپ 1 کا نصف گروپ 2 کے کسی بھی حصے کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے، اور اگر گروپ 1 کا ربع گروپ 2 کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنے، اور اگر گروپ 1 کا ثمن گروپ 2 کے کسی ایک کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے. اب آپ دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ مثال سے، اب آپ دیکھیں یہ پہلی مثال ہے، غور سے دیکھیں. ایک شخص انتقال کر گیا، وہ رثا میں شوہر ہے، 2 حقیقی بائی ہیں اور ہے. شوہر ہے، 2 حقیقی بائی ہے اور ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں شوہر کو کیا ملتا ہے؟ جب اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے، شوہر کے نیچے ہم نے نصف لکھ دیا. اور 2 حقیقی بائی عصبہ ہوں گے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ عصب بنفسی ہی میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کو کیا ملتا ہے؟ چونکہ حقیقی بائی 1 سے زیادہ ہے تو کو یہاں مل جائے گا سدس. ٹھیک ہے جی، جب کو آپ نے سدس دے دیا، اب ہمارے پاس یاد رکھیں عصبہ کو تو کوئی شیئر نہیں ملتا نا، عصبہ کو تو جو مابقی مال ہوتا ہے وہ سب ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو شیئرز ہیں وہ 2 شیئر ہے، 2 حصے آ گئے. ایک حصہ ہمارے پاس ہے نصف اور ایک ہے سدس. ٹھیک ہے، نصف اور سدس. اب آپ دیکھیں نصف اور سدس یہ ایک گروپ سے یا الگ الگ گروپوں سے؟ بتائیں شاباش. الگ الگ گروپ سے ہیں. الگ الگ گروپ سے ہے. اور اس میں آپ نے ابھی اوپر پڑھا تھا، اس کو ہم نے مخلوط کہا تھا. جب مخلوط گروپوں سے ہو تو اگر طائفہ اولا کا جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا، اگر طائفہ اولا کا نصف طائفہ ثانیہ کے کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں طائفہ اولا پہلے گروپ کا نصف آ رہا ہے طائفہ ثانیہ کے سدس کے ساتھ، لہذا مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ بن جائے گا 6 سے بن جائے گا. مسئلہ آپ کا 6 سے بن گیا. ٹھیک ہے، اب 6 کا نصف ہے ہمارے پاس 3 مل گیا زوج کو، اور 6 کا سدس ہمارے پاس 1 ہے، وہ ان کو مل گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی جی؟ کلیئر ہے یہ مثال؟ اچھا، جب مسئلہ 6 سے بن گیا نصف اور سدس، 6 کا نصف ہمارے پاس 3 ہے، وہ دے دیا شوہر کو. 6 کا سدس 1 ہے، وہ دے دیا کو. 3 اور 1 ادھر، اور عصبہ کو جو مابقی ملتا ہے وہ ملتا ہے. تو 6 میں سے جب آپ 4 مائنس کرتے پیچھے 2 بچتا ہے، وہ 2 بھائیوں کو دے دی. مثال کلیئر ہے جی؟ بتائیں شاباش. جی رول نمبر 7 کے مطابق کلیئر ہے. رول نمبر 1 بھی کہہ رہے ہیں کلیئر ہے. جی آپ بتائیں، آپ کا رول نمبر 8 ہے شاید. الحمدللہ کلیئر ہے. جی جی، آپ کا رول نمبر 8 ہے نا جی آپ کا؟ ہاں ٹھیک ہے، ری نیم کی آپشن ہے، آپ رول نمبر اس میں ڈال سکتی ہیں نیم کے ساتھ. چلے کوئی نہیں. اگلی مثال ہم کرتے ہیں جی. اگلی مثال جی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آپ نے بھی ٹھیک ہے، آپ جی کوئی مسئلہ نہیں جی. تو یہ ہم کل کا مثالیں کر رہے ہیں. ایک اور مثال ہم کر رہے ہیں. اس مثال کو آپ دیکھیں، ہمارے پاس یہ مثال ہے، ایک شخص انتقال کر گیا ہے، ان کے ورثاء میں شوہر ہے، زوج، 2 بنات ہے اور ہے. زوج ہے، 2 بنات ہے اور ہے. اب آپ دیکھیں
یہاں پر اولاد موجود ہے، جب اولاد موجود ہو تو زوج کو ملتا ہے ربع، ٹھیک ہے، ربع ملتا ہے، اور دو بیٹیاں ہیں، بنات ہے، بنات کو ملتا ہے ثلثان، ٹھیک ہے، اور کو ملتا ہے سدس۔ اور آپ اب مجھے بتائیں، یہاں پر تین حصے ہیں، ربع، ثلثان، سدس۔ یہ ربع، ثلثان اور سدس، یہ تینوں ایک گروپ سے یا سیپریٹ گروپوں سے ہیں؟ بتائیں جی، یہ بتائیں، شاباش، یہ دو گروپوں سے ہیں جی، بالکل ایسا ہی ہے جی، سیپریٹ گروپوں سے، جی بالکل۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ اگر طائفہ اولا کا گروپ 1 کا نصف گروپ 2 کے کسی ایک کے ساتھ بھی آ جائے، کہ اگر گروپ 1 کا نصف گروپ 2 کے کسی ایک کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ تو آپ نے پڑھا سدس تھا سے، کہ سدس 6 سے۔ 6 سے بنے گا، سدس کے مخرج 6 سے، لہذا وہ تو ہم نے بنا دیا۔ پھر آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ربع آ جائے طائفہ ثانیہ کے گروپ 2 کے کسی ایک شیئر کے ساتھ تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں، ربع آ رہا ہے گروپ 2 کے ثلثان اور سدس کے ساتھ، لہذا مسئلہ ہم نے 12 سے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب 12 میں سے 12 کا ربع بنتا ہے 3، وہ ہم نے دے دیا شوہر کو۔ 12 کا ثلثان بنتا ہے 8، وہ ہم نے دے دیا 2 بیٹیوں کو۔ 12 کا سدس بنتا ہے 2، وہ ہم نے دے دیا کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلے تقسیم ہو گئے۔ آپ کہیں گے استاد جی یہ تو شیئرز بڑھ گئے، 2 اور 8 یہ ہو گئے 10 اور 3، یہ تو 13 حصے ہو گئے۔ جواب یہ بعد میں پڑھیں گے، یہ جو گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، یہ اس سے آپ پریشان نہ ہو، یہ بعد میں پڑھیں گے کہ شیئر جو ہے وہ 13 بن رہے ہیں اور مسئلہ 12 ہے، یہ کیا ہو گیا، اس کا حل جواب آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ پریشان ہو، آپ پڑھیں گے اول ایک مسئلہ ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے۔ اب آپ صرف یہ سمجھیے کہ مسئلہ کتنے سے بنے گا اور اس میں کس کو کتنا حصہ دیں گے، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ طائفہ اولا کا جب رخ طائفہ ثانیہ کی چاہے ایک حصہ آئے چاہے 2 حصے آئے، جی ان طائفہ ثانیہ سے ہم نے سلوس بھی لیا ہے، سلوسان بھی لیا ہے، جی جی، تو چاہے دونوں آئے تب بھی جواب سیم ہے کہ 12 سے سیم مسئلہ بنے گا۔ ہے جی، چاہے ایک حصہ آئے، چاہے 2 آئے، چاہے 3 آئے، جب گروپ 1 کا ربع ہو تو گروپ 2 کا کوئی بھی آ جائے آپ مسئلہ بنائیں گے 12 سے، جب گروپ 1 کا نصف ہو گروپ 2 کا کوئی بھی آ جائے آپ مسئلہ بنائیں گے 12 سے۔ اور تیسری بات آپ نے پڑھی تھی کہ اگر گروپ 1 کا ثمن گروپ 2 کے کسی ایک کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ بنے گا 24 سے، 24 سے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ مثالوں کو دیکھ کے جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی اللہ، یہ آپ کے پاس ایک مثال ہے، یہ نیو مثال ہے یہ والی، اس کو دیکھیں۔ ایک میت ایک شخص انتقال کر گیا، وہ رثا میں زوجہ ہے، وائف، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بنات ہیں اور ہے، ٹھیک ہے۔ زوجہ جو وائف ہے اس کو ملتا ہے ثمن، 2 بیٹیوں کو ملتا ہے ثلثان اور کو ملتا ہے سدس، 2 بیٹیوں کو ملتا ہے ثلثان۔ یہ تو کلیئر ہے نا، اولاد موجود ہے زوجوں کو ثمن ملے گا، بیٹیاں ایک سے زیادہ ثلثان ملے گا، اولاد موجود ہے تو کو سدس ملے گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں گروپ 1 کا ثمن گروپ 2 کے 2 حصوں کے ساتھ آ رہا ہے، ثلثان اور سدس کے ساتھ، اور آپ نے اوپر رول میں پڑھا ہے کہ اگر ثمن آ جائے طائفہ ثانیہ کے کل یا بعض کے ساتھ تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے۔ 24 سے آپ نے مسئلہ بنا دیا، 24 میں سے 3 ثمن بنتا ہے، 3 وہ آپ نے دے دیا وائف کو، 24 میں سے 16 بنتا ہے ثلثان، وہ آپ نے دے دیا 2 بیٹیوں کو، 24 کا سدس بنتا ہے 4، وہ آپ نے دے دیا کو۔ مسئلہ کلیئر ہے، حل ہو گیا۔ کتنا بن گیا؟ 4 اور 16 20، 20 اور 3 23، آپ کہیں گے تو 23 بن گیا جو کہ مسئلہ 24 ہے، ایک کہاں جائے گا بعد میں، یہ بات بعد میں پڑے گی۔ کلیئر ہے جی، یہاں تک بات کلیئر ہے جی؟ جی 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 ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی۔ نئی مثال ہمارے پاس ہے، نئی مثال، ایک شخص انتقال کر گیا، یہ والی مثال۔ اچھا، یہ اب نئی بات ہے، تھوڑی سی نئی بات ہے، میں آپ اوپر فائدے پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اوپر فائدے پر آ جائیں۔ ہم نے آپ کو فائدہ بتایا تھا، بڑا اہم پہلا فائدہ بتایا تھا
اس کو میں کلر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، یہ والا کلر۔ فائدہ میں آپ نے پڑھا تھا اگر طائفہ اولا کا متعدد کا مطلب مور دین ون طائفہ ثانیہ کے ساتھ آ جائے تو وہاں پر طائفہ اولا میں کس کا اعتبار کریں گے؟ کیا نصف کا اعتبار کریں گے یا ثمن کا یا ربع کا؟ تو بتا دیے جو وہاں منیمم عدد ہے اس کا اعتبار ہوگا، منیمم سے مسئلہ نہیں بنے گا۔ اعتبار کا مطلب میں مثال میں سمجھاتا ہوں، اب مثال میں آپ آ جائیں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ مثال ہے نا، مثال سمجھے جی؟ مثال کو دیکھیں، ایک شخص انتقال کر گیا، وہ رثا میں ایک وائف ہے، ایک بیٹی اور ایک ہے، اولاد موجود ہو تو وائف کو ثمن ملتا ہے، بیٹی کو ملتا ہے نصف اور کو ملتا ہے سدس، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں اولاد موجود ہے، کلیئر ہے سارا۔ اب آپ دیکھیں گروپ 1 کا یہاں آ رہا ہے ثمن اور نصف، کیا آ رہا ہے گروپ 1 کا؟ ثمن اور نصف، اور گروپ 2 کا یہاں آ رہا ہے اب آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہاں پر ثمن کا اعتبار کرتے ہوئے مسئلہ ہم 24 سے بنائیں یا نصف کا اعتبار کرتے ہوئے مسئلہ 6 سے بنائیں؟ تو جواب، آپ نے منیمم کا اعتبار کرنا ہے۔ منیمم ہمارے پاس ثمن ہے، اور ثمن میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب ثمن گروپ 2 کے کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے، لہٰذا مسئلہ بن جائے گا 24 سے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ 24 سے جب آپ نے مسئلہ بنا دیا تو 24 میں سے 3 آپ نے دے دیا وائف کو، 12 دے دیا آپ نے بنت کو، اور 4 دے دیا آپ نے کو۔ یہاں جو بات سمجھنے کی وہ نئی بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے گروپ 1 کی زیادہ آ رہا ہے، گروپ 2 کا ایک آ رہا ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اس میں نئی بات یہ ہے کہ گروپ 1 میں جو کم عدد ہے اس کا اعتبار کرنا ہے۔ کم میں اعتبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اصول ہے نا کہ اگر نصف آ جاتا ہے طائفہ ثانیہ کی کل یا بعض کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے، ربع آ جاتا ہے تو 12 سے، ثمن آ جاتا ہے تو 24 سے، تو وہ اصول ہم نے اپلائی کیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ مثال کلیئر ہے جی؟ عقل کا اعتبار کلیئر ہے؟ جی جی جی، ٹھیک ہے، سب کے لیے کلیئر ہے الحمدللہ۔ یہ بقیہ کے لیے بھی کلیئر ہے یا ایک کے لیے کلیئر ہے؟ جی بتائیں جی، مثال کلیئر ہے سب کے لیے؟ رول نمبر 3، ہاں ہم 1/8 کا رول اپلائی کریں گے کیونکہ وہ منیمم ہے۔ رول اپلائی کریں گے 1/8 کے مخرج سے مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ 1/8 کا رول یہ ہے کہ جب وہ گروپ 2 کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے، یہ مطلب ہے اعتبار کا، ٹھیک ہے جی 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 جی، چلیں جی، کلیئر ہے جی الحمدللہ؟ آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی مثال ہمارے پاس ہے دوسرا فائدہ۔ دوسرے فائدہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر بلکہ تیسرا فائدہ آپ پہلے سمجھے، دوسرا تھوڑا سا میں پہلے بات بتاتا ہوں۔ تیسرے فائدہ کو آپ یہ والا کلر دے دیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں صرف عصبات یا ذوی الارحام، صرف عصبات یا ذوی الارحام چونکہ آپ نے نہیں پڑھا اس کی مثال میں نہیں دوں گا، صرف عصبات کی مثالیں دوں گا، تو وہاں مسئلہ بنے گا عدد رؤوس سے۔ عدد رؤوس کا مطلب the numbers of وارث ورثہ کا جتنا نمبر تعداد ہے اس کا مطلب عدد رؤوس۔ کیا مطلب؟ مثال سے بات کلیئر ہوگی، مثال پر آ جائیں۔ دیکھیں اس مثال کو آپ دیکھیں، یہ مثال ہے، اس مثال کو آپ دیکھیں، ایک شخص انتقال کر گیا، ورثہ میں صرف 2 بیٹے ہیں، صرف 2 بیٹے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو 2 بیٹے ہیں یہ عصبات ذوی الارحام میں کیا ہے؟ صرف عصبات ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب یہ صرف عصبات ہے اور ان کا عدد کیا ہے، ان کی تعداد کے نمبرز کیا ہے ان کا، ٹھیک ہے، ان کا تعداد کیا ہے، 2 ہے، 2 ہے، کلیئر ہے بالکل۔ لہٰذا ہم مسئلہ کیا کریں گے، ان کا جو نمبر ہے 2 اس سے بنائیں گے، بالکل سیدھا سیدھا 2 سے مسئلہ بنے گا، ایک بیٹے کو مل جائے گا، ایک دوسرے بیٹے کو مل جائے گا، کلیئر ہے جی؟
تو واضح سی بات ہے نا جی. جی 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 الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات اسی اصول کی، وہ یہ ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا اور ان کے ورثاء میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. یاد رکھے جب بھی بیٹا اور بیٹی دونوں آ جائے، اسبب بنفسی اسبب بغیری ہی دونوں آ جائے، تو وہاں پر بیٹے کو ڈبل سمجھا جاتا ہے. اس سے بیٹے کو بیٹی سے ڈبل سمجھا جاتا ہے نمبر تعداد میں. ٹھیک ہے جی. ڈبل سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مثال میں ہمارے پاس ورثاء 3 ہے، لہذا مسئلہ 3 سے بنے گا. 2 مل جائے گا ابن کو، 1 مل جائے گا بنت کو. کلیئر ہے جی یہ مثال؟ بتائیں جی یہ مثال آپ کے لیے کلیئر ہے جی؟ مسئلہ تو نہیں ہے اس میں؟ ویئر آر 3 ہے نا. یہ دیکھیں مسئلہ 3 سے بنا. کیوں؟ کیونکہ ابن جب آپ کمپیئر کریں گے بنت کے تو یہ ڈبل ہے، یہ 2 بنت کے برابر ہے. ابن از ایکول جو ہے وہ 2 بنت، اس لیے ہم مسئلہ بنائیں گے 3 سے. کلیئر ہے جی رول نمبر 3؟ جی جی ٹھیک ہے. جی 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 صرف ابن اور ابن تھے، لیکن ابن اور بن جب ہے تو ابن مذکر ڈبل ہوتا ہے اس میں، تو وہ 2 کے قائم مقاموں کے لحاظ مسئلہ 3 سے بنے. ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں دوسرے فائدے پر. ٹھیک ہے دوسرے فائدے پر. دوسرے فائدے پر آپ آ جاتے ہیں. دوسرا فائدہ آپ اوپر دیکھیں ذرا، اصول میں ہم آتے ہیں. جی جی ہے ہمارے پاس اصول. دوسرا فائدہ رہتا ہے اس میں ایک چیز ہے جس کو ثلث ما بقیہ کہتا ہے، جو میں آتا ہے. ثلث ما بقیہ میں کیا کریں گے؟ نہیں 3 ہاں نمبر آف شیئر کا اعتبار نہیں ہے. خود ابن جو ہے وہ اپنی ذات میں ڈبل ہے بنت کے، اس لیے ہم اس کو ڈبل سمجھیں گے. نمبر آف شیئر کا اعتبار نہیں ہے. مطلب یہاں پر جو ہے وہ بائی چانس نمبر آف شیئر جو ہے وہ بھی 3 ہے، لیکن ہاں یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف شیئر بھی تقریباً اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جب ابن کو 2 شیئر دینے اور بنت کو 1 شیئر دینا ہے تو اس لیے 3 سے مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بیسک کنسپٹ آپ یہ سمجھے کہ آپ نے بنت کو ڈبل سمجھنا ہے. جی 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 بنت کو ابن کو ڈبل سمجھنا ہے بنت سے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی آپ کو بہت ضرورت پڑے گی جب آپ نمبر آف وارث لکھیں گے نا. عدد اس کا لفظ بار بار آئے گا. عدد اس کا مطلب نمبر آف وارث. تو نمبر آف وارث میں آپ ابن جب کمپیئر ہوگا بنت کے ساتھ تو آپ 2 لیں گے اس کو. جب صرف سادہ ابن ہوگا نا 2 ابن ہوں گے 2 سمجھیں گے، لیکن جب بنت کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس کو آپ 2 کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. جی 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 نئی بات یہ ہے کہ اگر نصف جمع ہو جائے ثلث ما بقیہ کے ساتھ تو مسئلہ 6 سے بنے گا. ربع جمع ہو جائے ثلث ما بقیہ کے ساتھ تو مسئلہ 4 سے بنے گا. ثمن جمع ہو ہی نہیں سکتا ثلث ما بقیہ کے ساتھ، یہ ممکن ہی نہیں. تو یہ آپ کے سامنے اس کی ذرا میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. اس کو آپ کلر کون سا دیں گے؟ یہ کلر ہم اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مثالوں کو ثلث ما بقیہ میں آپ نے پڑھا ہے نا، تو اس کو ذرا سمجھیے کہ اگر وہ مثال آتی ہے تو اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس. یہ مثال ہے، اس کو میں جلدی جلدی کرتا ہوں. ایک شخص انتقال کر گیا، ورثاء میں شوہر ہے اور اب اور ہے. شوہر کو نصف ملے گا، اولاد نہیں ہے. اب عصبہ ہوگا، اولاد نہیں ہے. چونکہ اب پلس زوج ہے تو کو ثلث ما بقیہ مل گیا. چلیے اس کو ذرا آپ خالی کریں تاکہ آپ کے لیے صحیح کلیئر نظر آ رہا. اب دیکھیں یہاں پر نصف جمع ہو رہا ہے ثلث ما بقیہ کے ساتھ. تو ہم نے آپ کو اوپر ابھی بتایا فائدہ نمبر 2 میں کہ نصف جب ثلث ما بقیہ کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ 6 سے بنے. 6 سے مسئلہ بن گیا. 3 زوج کو مل گیا، اور جب 3 زوج کو مل گیا نا، اب 6 سے جب آپ 3 مائنس کریں گے تو پیچھے 3 بچے گا.
اب ما بقیہ 3 ہے، اس ما بقیہ کا ثلث 1 ہے، تو 1 کو مل گیا، تو 1 اور 3 4، پیچھے 2 بچ گیا، عصب ہونے کی وجہ سے اب کو مل گیا۔ کلیئر ہے یہ مثال؟ بتائیں جی، یہ مثال کلیئر ہے ثلث ما بقیہ والی؟ واضح؟ بتائیں جی، جی جی سب کے لیے کلیئر ہے جی الحمدللہ۔ چلیں جی اگلی مثال کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ربع جب جمع ہو جائے ثلث ما بقیہ کے ساتھ تو وہاں پر مسئلہ 12 سے نہیں بنے گا، 4 کے ساتھ ہوگا۔ ایک ورثہ میں زوجہ ہے، اب ہے اور ام ہے۔ زوجوں کو ملے گا ربع، اب عصبہ ہے، اولاد نہیں ہے۔ ام کو ثلث ما بقیہ ملے گا، کیونکہ زوجہ اب ما حد زوجین ہو، تو آپ نے پڑھا ہے کہ ام کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے۔ اب ہم نے بتایا تھا کہ جب ربع آ جائے ثلث ما بقیہ کے ساتھ تو آپ مسئلہ 4 سے بنائیں گے۔ مسئلہ 4 سے بنا، 4 کا ربع 1 وہ آپ نے دے دیا زوجہ کو۔ جب آپ نے 4 میں سے 1 نکالا، پیچھے کیا بچا؟ 3۔ اس 3 کو ما بقیہ کہتے ہیں، اس 3 کو ما بقیہ کہتے ہیں۔ اس کا ثلث 1 ہے، 1 ام کو دے دیا، تو 4 میں سے 1 زوج کو اور 1 ام کو، زوجہ کو، ایک ام کو، پیچھے 2 بچے وہ اب کو دے دیا۔ کلیئر ہے جی مثال؟ واضح ہے؟ بتائیں شاباش۔ جی 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 آخر میں اس کی ضرورت نہیں، اس کو میں مٹاتا ہوں، کروا بھی سکتا ہوں لیکن اس میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہے، یہ میں نے صرف اس بات کی پریکٹس کروائی ہے کہ آپ ثمن ثلث ما بقیہ کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ چیلنج میں کرتا ہوں کہ آپ فرضی مثالیں بنائیں، 10 مثالیں بنائیں، کسی مثال میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ثمن جمع ہو جائے ثلث ما بقیہ کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے چلیں، اچھا جی اب ہم آتے ہیں دوسرا طریقہ۔ دوسرا طریقہ بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اوپر جتنی جھنجھٹیں ہیں اس میں نہ پڑھو، جو بھی مسئلہ آتا ہے 24 سے بناؤ، 24 سے بناؤ، 24 سے۔ 24 کے اوپر ہر عدد صادق آتا ہے، مثلا یہ مثال یہاں 24 سے بنا دیا، 24 کا ثمن 3 ہے وہ آپ نے زوجہ کو دے دیا، 24 کا نصف 12 ہے وہ آپ نے بنت کو دے دیا، 24 کا سدس 4 ہے وہ آپ نے بنت الابن کو دے دیا۔ سیدھا سیدھا جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو 24 سے بناؤ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو خیر اوپر والی مثال ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہوا کہ اصل آپ نے پہلے طریقے کو فالو کرنا ہے جو ہم نے سراجی کا بتایا، یوز 24، ہاں جو بھی مثال ہو، لیکن آپ نے، میرا مشورہ ہے اس کو نہ کریں گے وہ تو کبھی آپ نے اگر ایمرجنٹ جلدی میں لکھنا ہو، ورنہ آپ ٹیکنیکل جو طریقہ جو سراجی والا ہے وہ جو ہم نے اوپر بتایا، کیونکہ آگے بہت سارے آپ نے رولز پڑھنے، وہ رولز پہلے طریقے پر کے مطابق بنے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ تو بالکل شارٹ کٹ ہے، وہ کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے کہ وہ جو دنیا کا جو بھی مسئلہ ہو 24 سے بناؤ۔ ٹھیک ہے جی، جی 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 ٹھیک ہے، آگے میں بتاؤں گا پرسنٹیج وغیرہ کی چیزیں بتائیں گے چند دن میں، پھر آپ کے لیے بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ تو الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کی عربی عبارت جو ہے نا، عربی عبارت اس کو ابھی کریں پھر عربی عبارت کو یا کل کریں؟ اب آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ عربی عبارت آج کریں ہم؟ دوسری کلاس میں کتنا ٹائم ہے؟ چلیں کل کر لیں گے، ٹھیک ہے، عربی عبارت اس کی بھی کل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی السلام علیکم، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، السلام۔